الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وعن أبي أمامة رضي الله تعالى قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال: اتقوا الله ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. حاضرین جمعہ، جس موضوع پر میں آپ کے سامنے خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہوا ہوں وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی کی آخری وصیت ہے. ذرا ہمارا تصور کرے کہ ہمارا کوئی عزیز، ہمارا والد یا والدہ جب اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو جو وارثین ہوتے ہیں وہ ان کے قریب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. کیوں؟ ابا حضور اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، امی محترمہ اس دنیا سے جانے والی ہے، آخری وصیتیں ان کی کیا ہوں گی، ہم اس پر عمل کریں. اور یہ ایک انسان کی فطرت بھی ہے کہ وہ انسان ابا حضور کی آخری وصیتیں ہی کیا، اس کا جو سامان ہوتا ہے وہ بھی حفاظت سے اس سامان کو اس کی اولادیں رکھتی ہے. یہ ابا حضور کی آخری نشانیاں ہیں، یہ آخری چیز ہے، یہ آخری وصیت ہے. ہم ابا حضور کی اس آخری وصیت پر عمل کیوں نہ کریں؟ میرے بھائیو، ذرا انصاف کے ساتھ مجھے بتائیے گا، کیا ایسا اس دنیا میں نہیں ہوتا کہ ہم
جانے والے کی آخری وصیت کو سنبھال کر رکھتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ جو اس کائنات میں سب سے محبوب اللہ کی نظر میں، مومنوں کی نظر میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری وصیتیں ہیں یہ امت اسے سنبھال کر نہیں رکھ پا رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ آخری وصیتیں کیا ہے؟ آئیے جامع ترمذی کی اس حدیث سے سمجھتے ہیں. اس حدیث کے راوی حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب فی حجۃ الوداع فقال، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے. آپ صحابہ کرام کے جمع غفیر کو حجۃ الوداع کے موقع پر خطاب فرما رہے تھے. آپ انہیں نصیحتیں کر رہے تھے. اور حجۃ الوداع صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کیا؟ 10 ہجری میں ذی الحجہ کا مہینہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کب ہوا؟ اس کے بعد آنے والا مہینہ کیا ہے؟ محرم کا، پھر صفر کا، پھر ربیع الاول کا. یعنی 3 مہینہ پہلے وفات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیتیں ہیں اپنی امت کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللہ ربکم. اس حدیث کے اندر پہلی وصیت، لوگوں اپنے رب سے ڈرو، اپنے رب سے خوف کھاؤ. لوگوں تقوی کی زندگی اختیار کرو. تقوی کیا ہے؟ امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تقوی کے بنیادی طور پر 3 درجات ہیں. پہلا درجہ کفر و شرک سے بچنا، اور تقوی کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ تمام گناہوں سے، چاہے وہ گناہ صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، اپنے آپ کو بچا لینا. اور تقوی کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ دل کو اس لایانی اور فضول چیز سے بچا لینا جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے. یہ تقوی کا تیسرا درجہ ہے. اسی لیے اٹھائیے وہ حدیث صحیح مسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے اکثر و بیشتر یہ دعا مانگا کرتے تھے. اس حدیث کے راوی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عبداللہ جن کے تقوی کی دنیا مثالیں دیتے ہیں، اور تقوی، طہارت اور تدین کے اس عروج پر عبداللہ بن مسعود تھے کہ ایک مرتبہ تینوں کے درخت پر چڑھ کر کے مسواک توڑ رہے. آندھی آتی ہے، اتنے دبلے اتنے پتلے کہ عبداللہ کے دونوں قدم ہلنے لگتے. پاس میں موجود صحابہ کرام ہنسنے لگتے ہیں یہ منظر دیکھ کر کے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، کہا لوگوں میرے عبداللہ پر ہنسنا چھوڑ دو. اللہ کی قسم میرا عبداللہ دنیا میں ہلکا ہے، لیکن اس کی دونوں پڈلیاں اتنی بھاری ہے کہ کل قیامت کے دن میزان میں سب سے زیادہ بھاری. وہ عبداللہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کیا مانگا کرتے تھے؟ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اے اللہ میں محمد رسول اللہ تجھ سے سوال کرتا ہے تقوی کی، ہدایت کی، پاک دامنی کی، والغنی اور غنا کی،
میں محمد رسول اللہ تجھ سے سوال کرتا ہے، کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے تقوی کی دولت کیوں مانگا کرتے تھے؟ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ذرا تصور کرے جس کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے اللہ نے، معصوم عن الخطا ذات ہے، معصوم عن الخطا ذات ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا اس دنیا میں اگر عرش والا اللہ کسی سے پیار کرتا ہے، کسی سے محبت کرتا ہے، تو اسی انسان سے محبت کرتا ہے جو اپنی زندگی تقوی کے ساتھ گزارتا ہے۔ اٹھاؤ صحیح مسلم کی حدیث، اس حدیث کے راوی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، اللہ اپنے کس بندے سے پیار کرتا ہے، اپنے کس بندے کو چاہتا ہے، التقی جو تقوی والی زندگی گزارتے ہیں، جو متقی ہوتے ہیں، الغنی جو بے نیاز ہوتے ہیں، انہیں اپنی پڑی ہوتی ہے، لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ آج تو ہم اسی میں مرے چاہتے ہیں، فلاں کے پاس بڑی دولت ہے، بڑی شہرت ہے، اسے اپنی نہیں پڑی۔ الغنی الخفیہ جو گمنامی میں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، ان کی عبادتیں اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ لوگ متقی کہے، لوگ عبادت گزار کہے، وہ اس لیے محتاجوں پر اور مسکینوں پر خرچ نہیں کرتے ہیں۔ فلاں بڑا داتا ہے، فلاں بڑا دینے والا ہے، فلاں بڑا سخی ہے، اللہ کی قسم ان آنکھوں نے اس دنیا میں دیکھا ہے، ہم 10 روپیہ بھی دے دیں، ہم 100 روپیہ بھی دے دیں، یا کسی غریب کو ہم چادر اڑا دیں، ہماری خواہش کیا ہوتی ہے، ہماری آرزو کیا ہوتی ہے، ہم سوشل میڈیا پر آ جائیں، ہماری تصویریں واٹس ایپ پر فیس بک پر گردش کرے، ہم فلاں غریب کو چادر اڑا رہے ہیں، فلاں غریب کو اناج کا ٹن دے رہے ہیں۔ اللہ کی قسم اللہ کے محبوب بندے وہ ہوتے ہیں الخفیہ جو گمنامی میں زندگی گزارتے ہیں۔ یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث۔ تقوی کیا ہے؟ آئیے میرے بھائیوں تفسیر القرطبی دیکھتے ہیں، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ملتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو خبر ملتی ہے کہ ان کے بیٹے نے 1000 درہم کی ایک انگوٹھی بنوا لی، ایک انگوٹھی بنوائی۔ بلایا، بیٹے جان مجھے خبر ملی ہے کہ تم نے 1000 درہم کی انگوٹھی بنوائی ہے۔ کہا ہاں بابا جان۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے بیٹا جان بازار میں جا کر کے اس انگوٹھی کو فروخت کر دو، اور جو پیسہ ملے ان پیسوں سے 1000 مسکینوں کو کھانا کھلوا دو۔ تقوی یہ نہیں ہے، تقوی یہ کیا ہے؟ اگر تجھے انگوٹھی کی ضرورت ہے بیٹا، لوہے کی ایک انگوٹھی 1 درہم میں بن جایا کرتی، لوہے کی ایک انگوٹھی بنوا لے اور اس انگوٹھی پر یہ نقش کروا لے، یہ لکھوا لے کہ اللہ ایسے شخص پر رحم فرمائے جو اپنی حیثیت کو پہچان لیتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آتی ہے، کہا امام صاحب ایک مسئلہ میں پوچھنا چاہتی ہوں۔ آج وہ تقویٰ کہا ہے، وہ طہارت کہا ہے جو اللہ کو مطلوب ہے۔ امام صاحب وہ مسئلہ مجھے بتا دیجیے۔ کہا کیا؟ کہا میں روئی کاٹتی ہوں، روئی یعنی چادر بنتی ہوں، لیکن میں چراغ چلا کر کے اپنی روئی کاٹتی ہوں، لیکن کبھی کبھی امام صاحب ایسا ہوتا ہے کہ میرے پاس چراغ چلانے کے لیے، روشنی پیدا کرنے کے لیے تیل نہیں ہوتا ہے، میں اپنے گھر کی چھت پر آتی ہوں اور چاند کی روشنی میں اپنی روئی کاٹتی ہوں۔ تو جب میں اپنی روئی کو فروخت کروں امام صاحب، میں مسئلہ جاننے کے لیے آئی ہوں، میں جاننے کے لیے آئی ہوں کہ جب میں اس روئی کو فروخت کروں تو خریدنے والے کو یہ بتاؤں کہ اس روئی کا یہ دام ہے، اس لیے کہ اس روئی کو میں نے چراغ کی روشنی میں تیار کیا ہے، اور اس روئی کا یہ دام ہے اس لیے کہ اس کو اللہ کی روشنی میں یعنی چاند کی روشنی میں نے تیار کیا۔ کیا مجھے بتانا پڑے گا؟ یعنی دونوں کی قیمتیں کیا الگ الگ ہو سکتی ہے؟ امام صاحب نے کہا ہاں تجھے ضرور بتانا پڑے گا۔ امام صاحب حیران ہیں،
وہ عورت دعائیں دے کر کے چلی جاتی ہے، اپنے بیٹے عبداللہ کو بلاتے ہیں، بیٹے جاؤ دیکھو یہ کون سی عورت ہے، وہ عورت اس گھر میں داخل ہوتی ہے، بیٹا آ کر کے میں بتاتا ہے بابا جان وہ گھر کسی اور کا نہیں ہے، وہ گھر بشر حافی کا ہے، جن کی طہارت کا، جن کے تقویٰ کا دنیا میں مثال دیا کرتی ہے، یہ ان کی بہن ہے۔ حافی میں نے پیدل چلنے والا، لقبی ہو گیا ان کا پیدل چلنے والا۔ لوگوں نے وجہ پوچھی کہ بشر وجہ کیا ہے تم پیدل چلتے ہو؟ کہا میں پیدل اس لیے چلتا ہوں کہ ایک مرتبہ میں نے اپنے رب سے اپنی گناہوں کی معافی مانگی تھی، تب مجھے پتا نہیں تھا، اس وقت میں نے چپل پہنی تھی یا نہیں پہنی۔ تقویٰ۔ اور میرے بھائیو آج ہم خوار ہیں، دنیا کا منظر نامہ دیکھ لیجیے، وہ جو مسلمانوں کو دیکھ کر کے حیرت زدہ ہو جایا کرتے تھے، اس دور کو یاد کریے میرے بھائیوں کہ 70 پیبند جسم پر لگے ہوئے ہیں، قیصر و کسریٰ کے ایوانوں میں لرزہ تاری، جس کا تکیہ کیا تھا؟ کوڑا تھا، جس کا بستر کیا تھا؟ یہ کھجور کی چٹائیاں۔ آج ہم اے سی میں رہتے ہیں اور گدا الحمدللہ ایسا کہ کمر میں کوئی تکلیف نہ ہو، پھر بھی غیروں کے دلوں میں کوئی ہیبت نہیں۔ کیا ہم نے جاننے کی کوشش کی؟ تقویٰ کی دولت سے ہم محروم ہو گئے، تقویٰ کو ہم نے مٹی میں ملا دیا، نبی کی آخری وصیت ہمیں یاد نہیں رہی۔ اور میں جھوٹ نہیں بول رہا، یاد کریے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر روانہ کر رہے تھے۔ کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سعد تیرا مقابلہ کس سے ہے؟ اس وقت کا سپر پاور کسریٰ سے۔ آج امریکہ سے لوگ ڈرتے ہیں نا، وہ سپر پاور ہے، کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ اس وقت کا سپر پاور کون تھا؟ کسریٰ تھا۔ سعد وہاں جا رہے ہو، عمر تمہیں اور تمہارے جملہ لشکر کو اللہ کا تقویٰ اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہے۔ کیوں؟ ایسا تقویٰ دشمن کے خلاف ایک عظیم اسلحہ ہے، اور اس دنیا نے دیکھا، دنیا کی آنکھوں نے دیکھا، جب صحابہ کرام نے تقویٰ کی زندگی اپنائی 313 تھے، لرزتا تھا زمانہ۔ آج ہم نے تقویٰ کو چھوڑا ہے، ہزاروں میں ہے غلاموں کے حوالے، ہزاروں میں ہے، اب تو کروڑوں میں، پہلے کروڑوں میں ہے، اربوں میں ہے، غلامی کے حوالے۔ وہ 313 تھے، تقویٰ کی دولت اپنائی، لرزتا تھا زمانہ۔ کہا یہ عظیم اسلحہ ہے ایک مومن کا، کیا؟ تقویٰ۔ ایسا کیا تجھے پتا ہے دشمن کا غلبہ ہمیں کیوں ملتا ہے؟ اللہ کا تقویٰ اختیار کرنے کی وجہ سے۔ اور ایسا اگر ہم اور دشمن دونوں گناہوں میں برابر ہو جائیں، اللہ کی قسم دشمن اپنی طاقت کی وجہ سے ہم پر غلبہ پائے۔ سنہری غرور سے، سنہری غرور سے، سونے کے قلم سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ نصیحتوں کو لکھنے کے لائے۔ تو میرے بھائیوں آج جو چاہتا ہے میں مار کے چلا جاتا ہے، ہم کہیں محفوظ نہیں، گھر میں بھی محفوظ نہیں، محلے میں بھی محفوظ نہیں، ٹرین میں بھی محفوظ نہیں۔ مسلمان آج کہاں محفوظ ہے؟ کہیں نہیں۔ کیا ہم نے رات کی تنہائی میں یہ جاننے کی کوشش کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے تقویٰ سے محرومی، ہم نے تقویٰ کو چھوڑ دیا، اسے دل میں خیر اللہ کا خوف بچا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللہ ربکم، لوگوں اللہ سے ڈرو، اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اور دوسری نصیحت، اس میں بھی ہم بہت پیچھے، تقویٰ کو ہم نے چھوڑا ہی، اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَصَلُّوا خَمْسَةً، 5 وقت کی نمازوں کو ادا کرو۔ دیکھ لیں اپنا مطالعہ کر لیں کتنی نمازیں ہم پڑھ پاتے ہیں۔ 5 وقت کی، یہ نبی کی آخری نصیحت، آخری وصیت ہے، زندگی کی آخری ایام کی 5 اور نماز کی عظمت کا اندازہ آپ اس سے کر سکتے ہیں۔ سورہ ابراہیم اٹھائیے، ابراہیم علیہ السلام رب سے دعا مانگ رہے، کیا کہہ رہے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعائی۔ ابراہیم نے رب سے کیا مانگا؟ اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے، میری ذریت کو بھی
ابراہیم کو اور کچھ نہیں چاہیے. ربنا وتقبل دعائی, تیرے خلیل کی بس یہی دعا ہے, تو اپنے خلیل کی اس دعا کو قبول کر. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو سب سے پہلی وحی اللہ نے نازل فرمائی وہ کس کے تعلق سے تھی میرے بھائیوں؟ نماز کے تعلق سے, اور کسی کے تعلق سے نہیں تھی. اپنی بیوی کو لے کر کے مدین سے واپس آ رہے, جب میدان طوا میں پہنچتے سورۃ طٰہٰ پڑھیے گا, موسیٰ اپنی جوتیوں کو نکال دو, کیوں؟ مقدس وادی میں تم پہنچ چکے ہو. وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ, اے موسیٰ میں نے آپ کو چن لیا ہے, پسند کر لیا ہے نبوت کے لیے. غور سے سنو, کان لگا کر کے سنو. فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ, جو تیری طرف وحی کی جا رہی. اللہ نے پہلے وحی کیا دی, اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي. موسیٰ میں ہی تیرا رب ہوں, میرے سوا تیرا کوئی معبود نہیں ہے. فَاعْبُدْنِي, تو میری ہی عبادت کر. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي, موسیٰ جب تجھے میری یاد آئے نماز پڑھنے کے لیے تو کھڑا ہو جائے. میرے بھائیو ذرا مجھے بتائیے گا, اللہ نے پہلے کہا فَاعْبُدْنِي, میری عبادت کر. کیا نماز اللہ کی عبادت نہیں ہے؟ بعد میں اللہ کیا کہہ رہا, وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. یہ تو نماز افضل عبادت ہے, لیکن اس سے نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے, عظمت کا پتہ چلتا ہے نماز کی. اور میرے بھائیوں سورہ صاد اٹھائیے گا, حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے گھوڑوں کی پونچھوں کو اور ان کی گردنوں کو کاٹ دیا. کیوں؟ نماز میں داخل ہو رہے تھے, گھوڑوں کی دیکھ بھال میں, جبکہ وہ گھوڑے وہ کس لیے تیار کر رہے تھے؟ اللہ کی ہی راہ کے لیے. اس پہ سوار ہو کر کے سلیمان علیہ السلام لڑائی کریں گے. وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتِ الْجِيَادُ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ يُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ. یہ آیت کریمہ بتاتی ہے نماز سلیمان کی چھوٹی, اور جس کی وجہ سے سلیمان نے نماز چھوڑی تھی ان کی گردنوں کو انہوں نے کاٹ دی. حضرت سلیمان علیہ السلام, جائیے سورہ صاد پڑھیے گا, جمعہ کا وقت بہت مختصر ہوتا ہے کہ کیا کیا بتاؤ گے. اور وہی موسیٰ علیہ السلام ہے, ان کے بعد یوشع بن نون علیہ السلام اللہ کے نبی بنتے. صحیح بخاری کی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے کہ اللہ نے آج تک کسی کے لیے چلتے ہوئے سورج کو نہیں روکا, لیکن ہے ایک انسان, ہے ایک اللہ کا نبی جسے دنیا یوشع بن نون کہتی ہے, اللہ نے اسے ان کے لیے سورج کو ڈوبنے سے روک دی. کیوں روکا؟ وجہ کیا؟ حضرت یوشع بن نون اپنی قوم کو لے کر کے بیت المقدس میں داخل ہو رہے تھے, لڑائی کرنے کے لیے نکلے. ایک لمبی حدیث ہے, اور کہا ایسے لوگ نہ جائیں میرے ساتھ جو ابھی بھی اپنی بیوی کی شرمگاہ کا مالک ہوا ہے, یا کبھی بھی اس کا نکاح ہوا اور شادی ہوئی ہو, اور اس نے ہم بستری ابھی نہ کی ہوا. ایسا بھی آدمی نہ جائے جس نے ابھی گھر بنایا ہے, چھت اس کے گھر پر ابھی نہیں پڑی ہے, اور ایسا بھی آدمی نہ جائے جس نے حاملہ اونٹنیاں خریدی ہے یا بکریاں خریدی ہے, اور ان اونٹنیوں نے ان بکریوں نے جو بچہ نہ دیا ہو اور اس کے انتظار میں گئے لڑائی کرنے کے لیے. لڑتے لڑتے یوشع بن نون کی نگاہیں آسمان پر پڑتی ہے, کیا دیکھتے ہیں؟ سورج ڈوبنے والا ہے, سورج ڈوبنے والا ہے. فقال للشمس, یوشع بن نون نے سورج سے کہا انک مامورۃ, سورج تمہیں اللہ کے ہی حکم سے چل رہا ہے. وانا مامور, اور میں بھی تو یہاں لڑائی کرنے کے لیے اللہ ہی کے حکم سے آیا ہوا ہوں. اللہم احبسها علینا, اللہ جہاں پر سورج پہنچا ہے وہیں پر تو اسے روک دے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے سورج کو ڈوبنے سے روک دیا. حتی فتح اللہ علیہ, یہاں تک کہ اللہ نے فتح سے پڑھا. سورج کو کیوں؟ اصل کی نماز یوشع بن نون کی چھوٹ جائے گی, اس لیے اللہ سے دعا کی یوشع بن نون نے, اے اللہ سورج ڈوبنے نہ پائے,
حضرت عیسیٰ سورہ مریم میں دیکھیے سب سے پہلا کلام کیا ماتی بول رہی ہے عبداللہ اللہ کا بندہ ماتا میرے پتا کا وجان نبی وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا. اور خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کیا فرما رہا ہے واقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من الليل. میرے محبوب دن کے دونوں کناروں پر علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے اس وقت اللہ نے وہ حکم کیا جب پانچوں وقت کی نماز فرض ہوئی. دن کے دونوں کناروں پر یعنی صبح اور شام کو تو نماز قائم کر وزلفا من الليل اور رات کو کچھ حصوں میں بھی. اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ نماز سے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوئی. وہ نماز کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے 5 دن قبل عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ربیع الاول آنے والا ہے نا وہ جشن عید میلاد النبی منائیں گے, جشن منائیں گے, جھنڈیاں لگائیں گے, خوشیاں منائیں گے. حالانکہ آپ بخاری سے پوچھئے, امی عائشہ سے پوچھئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ جگر سے پوچھئے, صحابہ سے پوچھئے, ابو بکر سے پوچھئے, عمر, عثمان, غنی, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے پوچھئے 12 ربیع الاول آپ کی پیدائش کا دن نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 5 دن پہلے جمعرات کو سنات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوئی. 5 دن پہلے جمعرات مغرب کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی جماعت کے ساتھ. سورہ مرسلات کی پوری سورہ آپ نے تلاوت فرمائی. اس کے بعد بیماری میں شدت اختیار کر عشاء کا وقت ہو گیا. حضرت بلال اذان دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے غسل دیا جائے, نہلایا جائے. 7 مشکیزوں میں پانی بھر بھر کر کے نہلایا گیا. آپ جیسے اٹھتے بے ہوش ہو کر کے مشق کھا کر کے زمین پر گر پڑتے. آپ نے کہا مروا ابا بکر ان یصلی بالناس اشهد قربان چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقبول موت میں مبتلا ہے. ہمارے اور آپ کے محبوب کو فکر کس کی ہے؟ نماز کی ہے. مروا ابا بکر ان یصلی بالناس, ابو بکر کو حکم دے دیا جائے وہ صحابہ کرام سے نماز پڑھا دے. ہمیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان ابا بکر رجل ناصب بڑے نرم دل ہے. آج کی جگہ پر مسلم امامت پر نہیں کھڑے ہو سکتے ہیں. آنکھوں سے ان کے آنسو نکلیں گے, صحابہ سمجھ نہیں پائیں گے وہ کیا پڑھ رہے ہیں. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو امت کو کہتے. پھر آپ نے کہا مروا ابا بکر ان یصلی بالناس. ہمیں عائشہ فرماتی ہے اس مشورے میں میں نے عمر کی بیٹی حفصہ کو بھی ملا لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے. آپ نے کہا تم ایسے باتیں کرتی ہو جیسے یوسف کے زمانے میں یوسف کی عورتوں نے کیا تھا. مروا ابا بکر ان یصلی بالناس, کس کی فکر ہے؟ اور دن آخری دن وہ نبی جو مرسل موت میں مبتلا ہے. بخاری اتنا عبداللہ آتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن مسعود آقا آپ کے پاس سے تو گرم ہوا نکل رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عبداللہ مجھے اتنا بخار ہوتا ہے جتنا تم 2 آدمیوں کو ملا کرتے ہو. 103 ڈگری آدمی کی حالت خراب ہو جاتی ہے. ایک آدمی کو پتا چلا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو 206 ڈگری بخار, 206 ڈگری بخار. بخاری کی حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے بھائی اگر 10-5 منٹ زیادہ بھی ہو جائے معذرت چاہتا ہوں. اہمیت سمجھیے نماز کی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سوموار کا دن ہے وہ دن آ گیا جس دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت. فجر کا وقت ہے. حضرت بلال نے اذان دی. صحابہ کرام نماز میں مشغول ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرے کا پردہ اٹھایا, چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. دیکھا صحابہ نماز میں مشغول ہے. قربان چاہیے اس نبی پر میرے ماں باپ کو پار ہو جائے جو نبی مرحوم موت میں مبتلا ہے. آج ہمیں تھوڑا سا سر میں درد ہو جائے, پیٹ میں درد ہو جائے, مسجد ہمیں نظر نہیں آتی. کیا بات ہے, مولانا صاحب بیمار تھے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کو یاد کریے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں. صحابہ کرام کو نماز میں مشغول دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیماری بھول گئے, چہرے پر مسکراہٹ ہے. حضرت انس فرماتے ہیں آقا کا چہرہ دیکھ کر کے مجھے ایسا لگا گویا کہ قرآن کا پھول ایک برقع. صحابہ تھوڑا
پیچھے ہٹنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا اپنی جگہ پر. اس بیماری میں نماز الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. آج یہ امت کیا کر رہی ہے نماز کے ساتھ کہ جس بیماری کو دیکھ کر کے حضرت فاطمہ نے کہا تھا وا تربا بتا اے بابا جان کی تکلیف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹی لیسا علی ابی کی کرب بعد اليوم. آج کے بعد تیرے بابا جان پر کوئی تکلیف نہیں آئے گی. قربان جائیے نبی وہ ساری تکلیفوں کو بھول گیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی بھی روحانی بھی ساری تکلیفیں دی گئی. اس تکلیف کو بھول گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے تھے. 6 سال کی عمر ہوئی, ماں کا بھی انتقال ہو گیا. دادا کی کفالت میں آتے ہیں. 8 سال کی عمر ہوئی, دادا بھی دنیا سے رخصت ہو گئے. 25 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوتی ہے. 7 اولادیں ہوتی ہیں. قاسم, عبداللہ, ابراہیم, زینب, رقیہ, ام کلثوم اور حضرت فاطمہ. لوگوں کیا معلوم ہے 6 اولادیں نبی کی آنکھوں نے دیکھا. نبی کے سامنے 6 اولادیں اس دنیا سے رخصت ہو گئی. جب آج 10 نبوت بنی نبی بنائے جانے کے 10 سال بعد ابو طالب کا بھی انتقال ہو جاتا ہے. 3 دن بعد بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی انتقال ہو جاتا ہے. کیا کیا تکلیفیں نبی نے برداشت نہیں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیسا علی ابی بعد اليوم. یہ امت کہا ہے اس دن جشن مناتی ہے نماز کو چھوڑ کر کے جو نبی کی آخری وصیت ہے. کیا نبی کی ساری تکلیفیں یہ امت بھول جاتی ہے؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی ان ساری تکلیفوں کو, ان سارے غم کو بھول کر کے بیٹی فاطمہ کو دلاسا دے رہے بیٹی تو ہی تو بچی ہے. لیسا علی ابی کی لیسا علی ابی کی کرب بعد اليوم. آج کے بعد تیرے بابا جان پر کوئی تکلیف نہیں ہوگی, صرف راحت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز قائم, نماز ادا, وصوم الشہر, رمضان کے روزے رکھو, وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ. اور چوتھی نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مال کی زکات نکالو. آج اس میں بھی یہ امت غافل ہے. وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ. جو امراء ہے, جو قائدین ہیں, جو لیڈر ہیں, جو حقیقت میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلانے والے ہیں, آج اس امت کا حال یہ دیکھیے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ. جو امراء ہے, اللہ اس کے رسول کی طرف بلانے والے ہیں, تو ان کی اطاعت و فرما برداری دو. معاشرے میں مطالعہ کر لیجیے, سوسائٹی میں سب سے زیادہ یہ امت اگر کسی سے نفرت کرتی ہے تو علماء کی جماعت. یہ کہنے کی بات نہیں ہے, علماء کی جماعت ہے. سب سے زیادہ ہمارے دلوں میں اگر کسی کے خلاف بغض, حسد, کینہ, کپٹ بھرا ہوا ہے تو وہ جماعت کس کی ہے؟ وہ علماء کی جماعت. اور مولانا صاحب کو سائیکل سے پیدل چلنا چاہیے تو وہ گاڑی سے چل رہا ہے. اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آتا ہے, اتنا روپیہ کہاں سے آتا ہے؟ نبی کی آخری وصیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ. یہ 5 کام کر لو گے تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِدُونِ, تب تم اپنے رب کی جنت میں داخل, تب اپنے رب کی جنت کو پاؤ گے. میرے بھائیوں, حقیقت میں تفصیل اس حدیث کو درکار ہے, لیکن چونکہ آدمی پابند ہوتا ہے, وقت بہت زیادہ ہو جاتا ہے, جمعہ کا وقت بہت ہی مختصر ہے. جو کچھ ہم نے اور آپ نے سنا, کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیتوں کو ہم سنبھال لیں. اگر ہم دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں, ذلت رسوائی سے بچنا چاہتے ہیں, اللہ کی نظر میں محبوب بننا چاہتے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیتوں پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنا ہوگا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ سب سے پہلے مجھ ناچیز کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, پھر سننے والوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ایک بنا, نیک بنا, قرآن و حدیث کو چلنے والا بنا. ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو, اور ہماری زبان سے کہتے شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. آمین.